کی عورت آ جائے کسی جاہل کے گھر میں تو پوری زندگی یہی تانے دے کے لڑائی لڑتی ہے کہ تو ہے ہی جاہل. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وہی آپ اگر پڑھ لکھ کے آئی تھی تو ماحول بدل دیتی. جی آپ کا آدمی اگر جاہل تھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا، اولاد کو پڑھا دیتی. بے شک. بہتر تو یہ تھا کہ اپنے مرد کو بھی پڑھاتی. جی اگر عورت چاہے تو پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، غیر منقسم ہندوستان میں باز زید نام کا ایک چودھری تھا. اچھا اس کے پاس ایک آدھ 100 بیگہ سے زیادہ زمین تھی، باغات تھے، اس کے پاس حویلیاں تھیں. 2 بیویاں تھیں، اس نے تیسری شادی کی. تیسری بیوی جب آئی تو اس کو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. یعنی کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے. اس کو تیسری ٹھیک ملی. کیوں ٹھیک ملی بتا رہا ہوں کہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ نمازی تھا. ماں نمازی، باپ نمازی، بھائی نمازی، یہ خود بھی 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والی. مگر اس گھر میں اس کا دل گھبرانے لگا. کیوں؟ کیونکہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. 100 سے زیادہ نوکر، کوئی نماز نہیں پڑھتا. 2 بیویاں وہ نماز نہیں پڑھے، بچے پرانی بیویوں سے وہ نماز نہیں پڑھے. اب ذرا غور کریں، اس کا ایک آدھ ہفتے دل گھبرایا. پھر اس نے ترکیب سوچی کہ آپ نمازی کیسے بنانا ہے. تو اس نے سوچا تو نوکر سے کہا تم دودھ لے کے جاتے ہو چودھری کے لیے؟ کہا. جب رات کو وہ سونے جاتا ہے کہا میں لے کے جاتا ہوں. کہ آپ لے کے نہیں جائیں گے بلکہ میں اپنے شوہر کے لیے دودھ لے کے جاؤں گا. اللہ اللہ. اچھا وہ دودھ لے کے جاتا تھا. ایسے ہی اس نے تھوڑے بادام لگا کے اس میں تھوڑا سا چھونکا دگایا، اچھے سے بنایا دودھ اور سرخ کر کے دودھ لے کر کے گئی. چودھری نے دیکھا تو کہا میری تو 2 بیویاں پہلے، وہ تو کبھی نہیں آئی. یہ بتاؤ بیگم تم نے یہ کیا کیا؟ آپ کیوں آ گئی؟ کہنے لگی حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا. آپ لیجئے یہ دودھ پیجئے اور آپ جو ہے پریشان مت ہوئیے، آپ یہ دودھ پیجئے. اس نے دودھ پی لیا اور پھر وہ لیٹ گیا. کہنے لگی اجازت دے میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں اپنے گھر پہ اپنے باپ کے پاؤں دباتی تھی، ماں کے، تو اب آپ کی خدمت کرنے میرے پر ضروری ہے، لہٰذا آپ اجازت دے. اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، ترکیب دیکھے کیا لگائی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ پاؤں دبانا بھی جانتی تھی، بڑی بہترین انداز میں پاؤں دبانے لگی. اس نے اس نسوں کو چھیڑا جس سے بندہ ریلیکس ہوتا ہے. وہ جب نیند اس کو آنے لگی نا چودھری صاحب کو، چودھری لگا سونے اور جب یہ جانے لگی تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے اور میں اجازت چاہتی ہوں اور میں بھی جا رہی ہوں، مگر اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں. اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو چودھری، دوسرا مرد غصہ ہو گیا. تو مجھے نماز کے لیے بتائے گی؟ بھاگ یہاں سے. اب آپ کے اور میرے حساب سے تو بے عزتی ہو گئی. یہ کس نے زاویہ بنایا ہے کہ جو بدتمیزی کرے اس نے بے عزتی کر دی؟ یہ آپ نے اتنی کمزور عزت کیوں بنا لی اپنی؟ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جو گالی بکتا ہے وہ بے عزتی کر دیتا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہوگا، یہ آپ سوچتے ہوں گے، مگر میری سوچ الگ ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ جو گالی جس نے گالی دی اور جس کو گالی اس نے دی اس کی بے عزتی نہیں ہوئی، بے عزتی اس کی ہوئی جس نے گالی دی. حق ہے. بابا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. گالی دینے والا عزت والا ہے، بہت عمدہ. جس نے گالی دی وہ عزت والا ہے، اور جو گالی سن کے صبر کر گیا وہ بے عزت ہے. یہ کیا الٹا معاملہ آپ نے بنا لیا؟ فلاں نے فلاں کی بے عزتی کر دی. نہیں اس نے اپنی اوقات دکھائی. اللہ 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 ہے. جب کوئی آپ کو گالی دے تو اس کے جواب میں گالی نہ دینا، وہ آپ کو آپ کے برابر لانا چاہتا ہے. جب کوئی مجھے گالی پر کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس کو جواب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں یہ شواہد تجھے اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے. میں اس کے کیٹیگری میں نہیں آؤں گا، میں اس کے معیار پہ نہیں آؤں گا، میں اس کے اسٹیٹس میں نہیں آؤں گا. یہ 1000 گالی بک لے، میں نے نہیں بکنی، کیونکہ اگر میں نے بھی گالی بک دی تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ 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 اللہ. یہ کس نے بنا دیا بھائی کہ جس نے گالی دی اس نے بے عزتی کر دی؟ نانا بھائی، جس نے گالی دی وہ بے عزتا ہے. جی یہ حق ہے. حق ہے. ذلیل وہ ہے جو کسی کو ذلیل کرنا چاہے. بے شک. یہ الٹا معاملہ ہے، اس کو بدلیے آج سے، بہت عمدہ تاکہ بدتمیزوں کو ٹھیک سے ٹھکانہ مل جائے. جب کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے تو یہ نہ کہو کہ اس کی بے عزتی ہو گئی، یہ کہو اس بے عزتی نے اپنی چوراہے پہ خود بے عزتی کرا لی. جی بے شک. سبحان اللہ. میری نظر میں وہ ابو بکر صدیق عزت والا ہے جس کے ساتھ کفار مکہ بدتمیزی کرتے تھے. میری نظر میں وہ کفار مکہ بدتمیز ہے، ابو بکر عزت والا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی نظر میں کون عزت والا ہے، ابو بکر یا وہ کفار مکہ؟
تو پھر وہ جو گالی دے رہا ہے آج مظفر پور میں کسی جگہ پہ کسی کو, تو وہ عزت والا ہے یا جو سن رہا ہے وہ عزت والا ہے؟ سن رہا ہے. ماشاء اللہ. چلو ایک تھوڑی سی سوچ تو بدلی نا. سبحان اللہ سبحان. اس عورت کو اس نے کہا چل تو مجھے سمجھائے گی. بیچاری چلی گئی, مگر اللہ والے راستے نہیں بدلتے, ہمت نہیں ہارتے, انہیں امید اپنے رب سے ہوتی ہے. دوسرے دن آئی, کہنے لگی چودھری صاحب. اس نے کہا پھر تو آ گئی, پھر مجھے پریشان کرے گی, پھر نماز کے لیے کہے گی. اس نے کہا چودھری صاحب میری خدمت کرنے کا حق ہے, آپ میری خدمت تو نہ چھینے نا, میری خدمت کا حق تو نہ چھینے نا مجھ سے, آپ مجھ کو خدمت کرنے دے گا. نماز کے لیے کہو گی, کہا میں دیکھتی ہوں, فی الحال آپ دودھ تو پیجئے. وہ دودھ بھی پی لیا. اچھا کل والی ٹانگیں بھی بڑی اچھی دوائی تھی وہ یاد آ گئی, تو پھر ٹانگیں بھی دبا لی. ٹانگیں دبتے دبتے وہ چودھری کو خراٹے آنے ہلکے ہلکے شروع ہوئے. وہ سونے لگا, کہنے لگی چودھری صاحب اجازت دیں, میں تو جا رہی ہوں, مگر اگر آپ برا نہ مانے اور غصہ نہ کرے, دیکھیں نہ روٹھے نا, تو اجازت دیں صبح فجر میں اٹھا دوں. اللہ 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 اللہ. آؤ دیکھا نہ تاؤ, زور سے لات ماری. اوپر بیٹھی تھی, نیچے جب گری پلنگ سے تو اس کے ہونٹ پھٹ گئے, یہ دانت اس میں گڑ گئے, زمین پہ گری منہ کے بل, تو خون کے نیچے کچھ چھتڑے گر رہے تھے, خون کے ٹپک رہا تھا. مگر کتنی نیک ماں کی اولاد تھی, نہ جانے کتنا باپ اس کا نیک ہوگا, نہ جانے وہ ماں کتنی نیک ہوگی جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی. اب کہاں گئیں وہ عورتیں, اب تو ہر جگہ طلاقیں, جھگڑے یہ وہ, کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے کہاں تیار ہے, دو لفظ سننے کے لیے تیار نہیں. مگر نہ جانے کیسی عورت تھی, میاں پٹی کٹی گالی کھائی, مگر بالکل سر جھکائے برتن اٹھا کے چلی گئی. دوسرے دن بھی آئی, آتی رہی جاتی رہی, آتی رہی جاتی رہی. خیر ایک دن چودھری کو خود ہی رحم آ گیا, کہنے لگا روز گالی دیتا ہوں, چودھری کی بیٹی ہے, عزت والے خاندان کی ہے, میں تیری روز عزت اتارتا ہوں پھر بھی روز آتی ہے. کہنے لگی چودھری صاحب آخر تجھے کیا لالچ ہے؟ کہنے لگی میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, میں نے نمک حرامی نہیں سیکھی, نمک حلالی سیکھی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تیرا کھانا کھاتی ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں, مگر اگر تم جہنم میں جاؤ گے تو یہ میں کیسے برداشت کر لوں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے نبی فرماتے جب بے نمازی مرے گا, مرتے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی اگر ساتوں سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اپنے کریم رب کے سامنے نہیں جھکا, جو اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکا. اور قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھے گا فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. اے چودھری بس یہی بات ہے کہ بس لالچ میں آتی ہوں کہ اگر تو بے نمازی تو میرے بچے آنے والے بے نمازی وہ جہنمی, میں اپنے بچے کو کیسے جہنمی بنا لوں, میں تجھے اپنے شوہر کو کیسے جہنمی بنتا دیکھ لوں. بس اسی لیے آتی ہوں, پٹتی ہوں, کھاتی ہوں گالیاں تیری, مگر پھر بھی راستہ نہیں بدلتی. چودھری کے دل میں رحم آ گیا, آنکھوں میں آنسو لا کے بولا صبح تو نہ اٹھانا, میں تجھے صبح اٹھاؤں گا. چودھرائن صبح کو اٹھا دیا. چودھری نے صبح کو اپنی بیوی کو اٹھایا, دونوں نے مصلی بچھایا, وہ وضو کر کے سجدے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہنے لگی مالک یہاں تک بڑی مشکل سے لائی ہوں, کتنی گالیاں کھائی ہیں, کتنی تکلیفیں بڑھائی میں نے اٹھائی ہیں, کتنے میں نے مار کھائی ہے میرے رب, مگر تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو پتا ہے میرے مالک یہاں تک آج آیا ہے, کیا پتا کل اس کا دل بدل جائے, لہذا آنا اس کا کام تھا, قبول کرنا تیرا کام. اللہ 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 اللہ. قبول کر لے میرے رب, میرے آدمی کو قبول کر لے, میرے رب میرے آدمی کو قبول کر لے. دیکھ میں کمزور ہوں تو طاقتوں والا پروردگار ہے. میں آپ سے پھر بتاتا ہوں کہ اپنے مصلی بچھانا شروع کر دو, مرد کیا عورتیں کیا سب. جب کوئی پریشانی آئے تو مصلی بچھانا سیکھو اور اس کے سامنے رونا سیکھو, اس سے کہنا سیکھو یہ کر دے, مجھے یہ عطا کر دے, اس سے مانگنا سیکھو. اور جو لوگ ہیں نا ان سے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں, میرا رب وہ ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے, وہ میرا پروردگار ہے. آپ مجھے ایک آدمی پوری دنیا سے لے کے آؤ ڈھونڈ کے جس نے رب سے مانگا ہو اور رب نے اس کو دیا نہ ہو, آپ ایک لے کر کے آؤ. کبھی تم نے کہا دنیا کے بالداروں کے سامنے تو بڑے آنسوؤں سے روتے ہو, جب کوئی پریشانی آ جائے سیٹوں کے سامنے روتے ہو, بڑی حسرت کے ساتھ روتے ہو, کہ کبھی اپنے رب کے سامنے بھی روئے, کبھی اس کے وسجد وقترب, سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. کبھی اللہ کے قریب ہونے کی بات کہی, وہ رونے لگی, کہنے لگی مالک اس کا دل بدل دے, اور دلوں کو بدلنے والے مجھ کمزور پر رحم کر دے. ایسی روئی, اللہ نے چودھری کا دل بدل دیا. تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا چودھری, تہجد کی نماز بھی پابندی
پابندی سے پڑھنے لگا. اس نے مسجد بنوائی, مدرسہ بنوایا, سارے نوکر نمازی, سارا علاقہ نمازی ہو گیا. ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا. میاں وہاں سے حافظ نکلنے لگے, مدرسہ بنا. اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا, بلکہ سلطان محمد باہو قطب الاقطاب تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں, کی لینا تسبیح پھر کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. بالکل صاف بات ہے, اگر ماں باپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو اللہ بچے بھی ولی بنا کے پیدا کرتا. نا